أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حیض والی عورت حالت حیض میں اور وہ مرد یا عورت جن پر غسل فرض ہو چکا ہو حالت جنابت میں ہوں، تو ایسی دونوں حالتوں میں ان کے لیے قرآن پاک یعنی یہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تقدیس اور پاکیزہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کیفیات میں، ان حالات میں مبتلا لوگ وہ قرآن پاک کو چھونے سے تو درکنار قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی جسم سے کوئی گندگی خارج ہوتی ہے یا جسم گندگی سے ملوث ہوتا ہے یا وہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو وہ اپنے جسم میں، اپنے روح میں، اپنے نفس میں، اپنے دل میں ایک خاص قسم کی کدورت اور ظلمت سے محسوس کرتا۔ اس گندگی کے ازالہ کے وقت تک شریعت نے اس شخص کو عبادت کرنے کے قابل نہیں سمجھا، اور اس حالت کا نام کہ جب اس انسان کو یعنی اس گندگی میں ملوث ہوا، کوئی گندگی اس کا گندگی کا اخراج ہوا، گندگی اس کے جسم سے نکلی، پیشاب پخانہ یا شہوت پوری کی، قضاء شہوت کے بعد شریعت نے اس کو ایک خاص حکم اس پر لگایا کہ یہ عبادت کا اہل نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو حدث کہتے ہیں۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ وہ حدث جس کے دور کرنے کے لیے صرف وضو ہی کافی ہے، اور وضو کرنے سے اس گندگی اور ظلمت کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ جیسے پیشاب پخانہ ہوا وغیرہ خارج ہو تو یہ حدث اصغر ہیں اور اس کا ازالہ وضو سے ہوگا۔ اور اگر دوسری حدث اکبر ہے جس کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں، ان کا ازالہ، حدث اکبر کا ازالہ پورے جسم کے غسل سے ہو سکتا۔ تو اس کی مثال حیض ہے، نفاس ہے، جنابت ہے، کہ ایسی حالتوں میں شریعت نے غسل کو فرض اور لازم قرار دیا، اور دین نے ہمیں دونوں حالتوں کے لیے احکامات دیے ہیں کہ اس حالت میں کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ پاکیزہ آدمی ہی، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک کو چھو سکتا۔ نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا، لہذا وہ حدث اصغر کی مثالیں ہوئیں کہ تلاوت یعنی قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور جو اس سے بڑھ کر ہیں کہ وضو سے کام نہیں چلے گا، غسل کرنا پڑے گا، تو جیسے حضور نے اس حدیث میں بیان کر دیا جو ہم نے بیان کی عبداللہ بن عمر کی،
کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں یہ شخص چھونا تو درکنار قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، بن دیکھے بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات دین اور آپ کی شریعت کی تعلیمات امت نے منعن محفوظ کیے ہیں اور ان کو آگے نقل کیا۔ پھر اس حالت میں، یہ حالت جنابت میں کہ جب غسل فرض ہو، حدث اکبر میں ملوث ہو ایک شخص یا حدث اکبر میں مبتلا ہو، تو حضور علیہ السلام نے دوسرا حکم یہ دیا جس کو امام ابو داود نے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ آپ نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد کی جانب سے دوسری جانب کر دو، پھیر دو۔ ان کے دروازے جو مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں ان کو مسجد کی جانب سے بند کر کے دوسری جانب کھولو، کیونکہ کسی حیض والی عورت اور کسی جنابت میں مبتلا شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نہیں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کی بنیاد پر اس کو ان کے لیے مسجد میں آنے جانے کو جائز نہیں سمجھتا، حلال نہیں سمجھتا۔ اس حدیث کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ شروع میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آس پاس کے بہت سے لوگوں نے مسجد کے قرب کی وجہ سے مسجد کے گرد گھر بنا لیے اور ان کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف تھے، گویا کہ مسجد کے صحن میں کھلتے تھے۔ تو جب شریعت کا یہ حکم آ گیا کہ مسجد کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ حیض والی عورت اور جنابت میں مبتلا مرد یا عورت وہ کبھی بھی مسجد میں داخل نہ ہوں، اس حالت میں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ سب دروازے مسجد کی طرف بند کر کے ان کو دوسری جانب کھول دیا جائے۔ بہرحال حدث اکبر کے احکامات میں ہم نے بتا دیا کہ یہ عبادت تو درکنار مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز تو پڑھنے سے درکنار، قرآن پاک کو چھونے سے تو روکا ہی گیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ جو ہے دل ہی دل میں بھی، زبانی بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔